بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ نظم حمد، اردو نحم، پنجاب مکمل تشریح۔ جی ہاں، یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جماعت نحم کی حمد کے خالق ہیں مظفر وارثی، اور مظفر وارثی نظم اور غزل میں اپنے خاص اسلوب کی پہچان رکھتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر نعت کے میدان میں بھی خاصی شہرت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا، اور انہوں نے بہت دل نشیں انداز میں نعتیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان فلم کے لیے بھی انہوں نے گیت لکھے۔ احسان دانش نے کہا تھا کہ اگلا زمانہ مظفر وارثی کا ہے، تو شامل نصاب حمد ہے ان کی، جو کہ پنجاب میں شامل ہے۔ سب سے پہلے شعر پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے، مفہوم بیان کریں گے، اور پھر تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا بند ہے: یہ زمیں یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی: فلک، آسمان، ان سے آگے تلک یعنی ان سے بھی اور زیادہ آگے، اور جھلک، جلوہ، جدا، الگ۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ شاعر مظفر وارثی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس پہلے بند میں کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان، بلکہ ان سے آگے جتنی بھی دنیائیں ہیں، اے پروردگار، ان سب میں تمہاری جھلک موجود ہے، لیکن اے پروردگار، تو ان سب سے جدا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ شاعر اپنے منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں آ گئی، جو کہ غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ اور اس زمین کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دیکھیے زمین کا کچھ حصہ خشک بھی ہے، کچھ حصہ تر بھی ہے۔ زمین خشک بھی ہے، اس میں دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے، مثلا پہاڑ، درخت، چرند پرند، حیوانات، انسان، حشرات الارض، بہت ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان پر، آسمان کا تذکرہ کیا۔ آسمان کو دیکھیے، صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے جو شام تک رہتا ہے، رات ہوتی ہے تو چاند اور ستارے آ جاتے ہیں آسمان پر، اور اس کے علاوہ بہت ساری دنیائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ صرف زمین ہی نہیں بلکہ بہت ساری دنیائیں ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی چیزیں خلق کی ہیں، اور شاعر کہتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ کی خلق کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، سیارے، ستارے، سب میں اے اللہ تمہاری جھلک نظر آتی ہے۔ حوالے کے طور پر سب سے پہلے قرآن کی آیت کا مفہوم یا ترجمہ لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ عیاں ہو جاؤں، ظاہر ہو جاؤں، اس لیے میں نے اس کائنات کو خلق کیا اور مخلوقات کو خلق کیا اور انسانوں کو خلق کیا۔ پروردگار جب ان چیزوں کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان سب میں تمہاری جھلک نظر آتی ہے، لیکن اے پروردگار تو ان سب سے جدا ہے، کیونکہ تو خالق ہے اور یہ باقی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تمہاری خلق کی ہوئی ہیں۔ خالق اور مخلوق کا فرق بیان کر رہے ہیں شاعر، اور انداز ان کا بڑا ہی منفرد ہے۔ دوسرا بند ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی: سحر، صبح، نئے رنگ سے، نئے انداز سے، سبزہ و گل، سبزہ اور پھول، سینہ سنگ، پتھر کا سینہ، گونجتا ہے ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے، آہنگ آواز، جستجو تلاش، رہنما راستہ دکھانے والا۔ اس شعر میں شاعر مظفر وارثی بیان کرتے ہیں کہ ہر صبح نئے انداز سے روشن ہوتی ہے اور اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ جب بھی صبح ہوتی ہے تو ہر جاندار حشاش بشاش تر و تازہ نظر آتا ہے، اس کا بھی نیا انداز ہوتا ہے۔ پرندے اپنی اڑان کا آغاز کرتے ہیں اور بہت پرلطف منظر ہوتا ہے، ہر چیز تر و تازہ دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پر صبح کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں بدن اور روح کو مسحور کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سبزہ اور پھولوں کی طرف جو نگاہ جاتی ہے تو انسان اور زیادہ فرحت محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس نے پتھروں کے سینوں سے یہ سبزے اور پھول پیدا کیے ہیں۔ اور جب صبح کا آغاز ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے یہ سارا جہان گونج اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے اذان کی صورت میں، اس کے بعد مسلمان اٹھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب روشنی بڑھتی ہے تو پرندوں کا چہچہانا اس منظر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے پروردگار جس نے بھی کوشش کی، تلاش کی، تو اس کو مل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متقی انسان جب اللہ تعالیٰ کی جستجو کرتے ہیں، اس کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی محنت رنگ لاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مل جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اپنی ذات کو پہچانے۔ حدیث پاک ہے، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے گویا اللہ کو پہچان لیا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو بھی سچے دل سے اللہ کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رہنما ہے، اللہ تعالیٰ بہترین رہنمائی کرنے والا ہے۔
شاعر بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، تم سے بڑھ کر رہنما کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اچھائی کی طرف جو قدم بھی بڑھتا ہے تو خداوند تعالیٰ خود معاونت فرماتا ہے اور بندے کو سیدھے رستے پر قائم رکھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو سب سے بہترین رہنما ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ خدا ہی ہے جو مالک ہے، نہیں ثانی کوئی اس کا، نہ اس کا باپ ہے کوئی، نہ بیٹا ہے کوئی اس کا۔ اگلا بند پڑھتے ہیں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ آباد ہے، رہ رہا ہے ایک جہاں، ایک دنیا عطا کی دی، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ یہ ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ اب مفہوم، شاعر کہتے ہیں کہ ہر ستارے میں ایک دنیا آباد ہے، اور یہ چاند اور سورج تمہاری روشنی کے نشان ہیں، اور اے پروردگار، تو نے پتھروں کو بھی زبان عطا کی، اور جانور اور آدمی سب تمہاری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تمہاری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ شاعر ایک لمحہ فکریہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جستجو کے سفر کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر ستارے میں ایک جہان آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، اور اے پروردگار، یہ چاند اور سورج تمہاری روشنی کے نشان ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو سورج اپنی مقررہ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور سارا دن اس کائنات کو روشن رکھتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چاند آسمان پر آ جاتا ہے اور آسمان کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے نور کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی روشنی کی نشانیاں ہیں۔ چاند اور سورج کا مقررہ جگہ سے طلوع ہونا اور مقررہ جگہ پر غروب ہونا اور مقررہ وقت پر طلوع و غروب، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اے پروردگار، تو پتھروں کو بھی زبان عطا کرنے والا ہے۔ یہ معجزہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، اپنی مٹھی میں پتھر رکھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معجزہ دکھا دیا تھا۔ پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی پر کلمہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ جانور اور انسان اپنی اپنی زبان میں اے پروردگار تمہاری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جانوروں کی زبان ہم نہیں جانتے، لیکن آپ غور کیجئے، مشاہدہ کیجئے کہ وہ بھی اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے پروردگار، تو بہت ہی عظیم ہے، تو بہت ہی بلند ہے۔ اس میں حوالہ جات کے طور پر کوئی بھی شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آیت کا ترجمہ یا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے،
دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ سونپ کر، عطا کر کے، دے کر، منصب آدمیت، آدمیت کا عہدہ، بخشی ہے، عنایت کی ہے، خلافت، اختیار، نائب ہونا، حکومت۔ شوق سجدہ، سجدہ کا شوق، عنایت مہربانی۔ خم رہے جھکا رہے، دہلیز چوکھٹ، التجا درخواست۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اے پروردگار، تو نے مجھے آدمیت کا عہدہ بخشا ہے اور تو نے اپنی مہربانی سے مجھے انسان بنایا ہے۔ اب تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میرے اندر سجدہ کا شوق پیدا کر، تاکہ میرا سر ہمیشہ تمہاری چوکھٹ پہ جھکا رہے، اور یہی میری درخواست ہے، یہی میری التجا ہے۔ ذرا غور کریں تو شاعر بڑے ہی التجائیہ انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اے پروردگار، تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا۔ انسان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر تو نے مجھ پر مہربانی کی کہ مجھے اپنا نائب بنایا اس زمین پر، اور مجھے اختیار دیا کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اب پروردگار، تم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو میرا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، تمہاری عبادت ہے۔ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میرا سر تمہاری دہلیز پر جھکا رہے، میں تمہاری عبادت میں مصروف رہوں۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو شاعر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس مقصد کے تحت میں اس دنیا میں آیا ہوں، اے پروردگار، وہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے، میں تمہاری عبادت میں مصروف رہوں، تمہارے احکامات کی پیروی کروں، تاکہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، قدم قدم پر لغزش کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے شاعر عاجزی اختیار کر رہے ہیں، انسانی فطرت بیان کر رہے ہیں کہ انسان عاجز ہے۔ بقول شاعر، بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ ایک لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جس مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنا تمام وقت صرف کر دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ شاعر کی دلی خواہش ہے کہ ان کا سر اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر ہمیشہ جھکا رہے، وہ ہمیشہ فرما بردار بن کر رہیں۔ شاعر اپنے سر کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی
دہلیز پر جھکا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عاجز اور متقی انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزارے، اور شاعر کے بھی یہی خیالات ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی حمد کی تشریح۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔